الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مبارکہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو۔ آج کل معاشرے میں جس طرح اور بہت سارے معاملات میں دین کے حوالے سے مسلمانوں میں لاپرواہی اور غیر ذمہ داری، بلکہ یوں کہنا چاہیے قانون الہیہ کا النگھن کرنے کا مزاج بن چکا ہے، ویسے یہاں پر بھی اگر کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے تو اکثر ایسے لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کر ڈالتے ہیں، اور کمال یہ ہے انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا جواب اللہ کو اس کی بارگاہ میں جا کر دینے کی اور حضور علیہ السلام کو منہ دکھانے کا ایک وقت ہے جب ہمیں وہاں پر پیشی ہوئی گی ہماری۔ بہت دھڑلے سے کاروبار چل رہا ہے، لوگوں کی امانتیں کھا کر کے ہضم کر جاتے ہیں اور ڈکارے بھی نہیں لیتے ہیں، اور صرف لوگوں کی امانت نہیں، مسجد کی امانت، مدرسے کی امانت، کمیٹیوں کی امانت، سنستھاؤں کی امانت سب کھا لیتے ہیں۔ یعنی ان کا نظام ہاضمہ ڈائجسٹو سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اتنا سب کچھ کھا لینے کے بعد بھی انہیں کبھی ڈکار تک نہیں آتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطاب کیا ہو، تقریر کی ہو، خطبہ پڑھا ہو، اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جو شخص امین اور دیانت دار نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جس کے پاس دیانت داری نہ ہو اور جو کسی کی امانت کو خیانت کرتا ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ ادھورا ایمان والا ہے، لولا لنگڑا ایمان والا ہے۔ یہ حضرت انس روایت فرماتے ہیں جنہوں نے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے، اور جو شخص وعدہ کا پابند نہ ہو اس کا دین کامل نہیں ہے۔ دونوں باتیں یہاں پر ہیں، امانت کے حوالے سے بھی، دیانت کے حوالے سے بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور جو شخص وعدہ پورا نہ کرے اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ تو جس طرح سے امانت اور دیانت کے ساتھ لوگ خیانت کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وعدہ خلافی کرنا ایک مزاج بن چکا ہے مسلمان کا۔
اور اتنا دھڑلے سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، لگتا ہے کہ شاید وہ بالکل مادر پدر آزاد ہے، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 پہچان ہے، 3 نشانیاں ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں ان الفاظ کے بعد یہ لفظ بھی ہے کہ اگرچہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اور صحیحین میں متفقہ طور پر یہ الفاظ بھی ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ منافق کی پہلی پہچان ہے، آدمی جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو بات کرنے میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں؟ اگر آپ شمار کرنے لگ جائیں کہ جھوٹ سے بچنے والے کتنے لوگ ہیں تو گنتی کے چند لوگ آپ کو ملیں گے، اور جھوٹوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ گنتی دم توڑ جائے۔ جب بھی بات کریں گے اناپ شناپ شیخی بگاڑتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، ہم نے یہ مارا اور ہم نے یہ گرایا، ہم اکبر بادشاہ کے بھی باپ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے جھوٹ کا پلندہ لے کر کے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، جبکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص منافق ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وہ شخص بھی منافق ہے جو وعدہ کرے مگر وعدہ خلافی کرے۔ یہ میٹر جو وعدہ خلافی کا ہے اس شہر میں زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ لین دین کے معاملے میں، خرید و فروخت کے معاملے میں، کام کر لیا تو مزدوری دینے کے معاملے میں، مال خرید لیا پیسہ لوٹانے کے معاملے میں، یہ سارے معاملات یہاں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی، کل دے دیں گے جی، پرسوں دے دیں گے، ہفتے بار بعد دیں گے، یا 3 مہینے کے بعد دے دیں گے۔ ارے بھاگ تھوڑی جائیں گے، کہیں مر تھوڑی رہے۔ اچھا تو مر جائے گا تو تیرا باپ تجھے روکے گا کیا مرنے سے؟ اگر کسی کی موت آئی ہے اور اس کا ٹائم پورا ہو گیا اور تم یہ کہتے ہو کیا کہیں ہم مر جائیں گے؟ اب مر رہے ہو، ملک الموت تو اپنے ٹائم پہ آپ کو لے کے جائیں گے، تو کیا کسی کا باپ اسے روکے گا کہ ملک الموت تھوڑا رک جاؤ، اس نے وعدہ کیا تھا 1 ہفتہ باقی پیسہ دینے کا، جب یہ پیسہ دے لے تب اس کو مارنا؟ ایسا ممکن ہے؟ تو بندہ وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے، یہ منافق ہونے کی دوسری پہچان ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں، اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ اس میں خیانت کرے تو یہ تیسری نشانی ہے منافق ہونے کی۔ منافق ہونے کی، منافق جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے منہ پہ آپ کے جیسی، ہمارے منہ پہ ہماری جیسی۔ مطلب چہرہ تو ایک ہی ہے مگر جب چہرہ دوسرا سامنے ہوتا ہے تو وہ اپنا چہرہ بدل لیتا ہے۔ ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا بیٹھے ہیں لوگ، ہے نا؟ اسے منافق کہتے ہیں۔ اور منافق کا جو رتبہ بیان کیا گیا ہے قرآن کی زبان میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم کے بالکل نیچے والے گڈھے میں رہیں گے۔ اگر آپ تیار ہیں جہنم کے نچلے گڈھے میں رہنے کے لیے تو یہ 3 عادتیں اپنی بنا لیجیے۔ بات کیجئے تو جھوٹ بولیے، وعدہ کیجئے تو وعدہ خلافی کیجئے، امانت رکھی جائے تو خیانت کر ڈالیے۔ یہ 3 خصلتیں منافق کی ہیں، اور منافق جہنم کے نچلے والے طبقے میں ڈالا جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ یہ حدیثیں بار بار سنائی جاتی ہیں، اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، مگر آدمی ادھر سے سنتا ہے اور ادھر نکال دیتا ہے۔ شاید یہ سوچتا ہوگا ارے دیکھا جائے گا جو ہوگا، یہ مولانا لوگوں کا کام یہی سب بیان کرنا، اپن تو وہی کریں گے جو اپنی مزاج کی بات ہے۔ یہ سوچ ہے نا آدمی کی۔
شاید اسی لیے یہ بدماشیاں آدمی چھوڑ نہیں رہا ہے. یہ غنڈہ گردی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی کا لے کر کے کھا جانا اور پھر راستہ بھول جانا اور جناب والا امانت میں خیانت کرنا، یہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہے. اسے لگتا ہے کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ کوئی ہمارے ابا کی بات نہیں ہے، یہ اس رسول کی بات ہے جس نے جنت کو بھی دیکھا ہے اور جہنم کو بھی دیکھا ہے. یہ وہ فرماتے ہیں جہنم کے نچلے طبقے میں منافق لوگ ڈالے جائیں گے. ایک اور صحیحین شریف میں، مسلم اور بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت موجود ہے. رسول رحمت نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں سے چاروں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو گویا کہ اس میں منافقت کی ایک پہچان پائی گئی. نمبر 1 امانت میں خیانت، نمبر 2 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 وعدہ کرے تو خلافی کرے، اور کسی سے لڑے جھگڑے تو گالیاں بکے. یہ چوتھی بات جو ہے لڑنا جھگڑنا، اس کے ساتھ گالیاں بکنا. میرے خیال سے جہاں کہیں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی کے ساتھ گالی تو ضروری ہے. اور یہاں تک میں نے کان سے سنا اور آنکھ سے دیکھا لڑتے ہوئے سگے بھائیوں کو، سگا بھائی اس کو اپنے بڑے بھائی کو ماں بہن کی گالی دیتا، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے. آپ نے سنا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے، مگر اقرار کرنے میں ڈر لگتا ہے نا. ہمیں اسی محلے میں سنا بھائی صاحب، کہیں دور بھی نہیں، اسی محلے میں سنا ہے. لڑتے جھگڑتے وقت سگا بھائی اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو ماں بہن کی گالی بکتا ہے، اور بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائی کو ماں کو نہیں کرتا، وہ بھی اٹھ کر کے ماں بہن کی گالی دیتا ہے. ایسے لوگ کون ہیں؟ منافق ہیں، منافق. اور جہنم کے سب سے نیچے والے کھڈے میں ڈالے جائیں گے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین نے بتایا یہ ہے، عرب کے لوگ زمان جاہلیت میں بھی کعبہ کی خدمت کو اپنے لیے عزت و فخر کی بات سمجھا کرتے تھے، اور انہوں نے کعبہ کی مختلف خدمتیں اپنے ذمے پہ لے رکھی تھی. کسی کو پانی پلانے کی خدمت تھی، کسی کو صفائی کرنے کی خدمت تھی، کسی کو جھنڈا لگانے کی خدمت تھی، کسی کو کعبہ پہ غلاف چڑھانے کی خدمت تھی. جس قبیلے کو جو خدمت ملی تھی، تو اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کا مقام تھا، رتبہ تھا، اور وہ اس حیثیت سے پہچانے جاتے تھے یہ اللہ کے گھر کی تعظیم و توقیر کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، صاف صفائی کرنے والے ہیں، حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے والے لوگ ہیں، کعبہ پہ غلاف چڑھانے والے لوگ ہیں، کعبہ کے در و دیوار میں خوشبو لگانے والے لوگ ہیں. یہ ساری خدمتیں جس قبیلے کو ملتی تھی، وہ قبیلہ پورے معاشرے میں سرخرو سمجھا جاتا تھا اور عزت کا مقام اسے ملا کرتا تھا بنسبت آج کے. آج کوئی مسجد میں خادم ہے تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، مسجد میں کوئی مؤذن ہے کوئی حیثیت اس کی نہیں، اماموں کی بھی کوئی حیثیت نہیں الا ماشاءاللہ. اس لیے کہ صاحب لوگوں نے، سرمایہ داروں نے، ذمہ داروں نے اور ناک اونچی رکھنے والوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ کام جو اللہ کے گھر میں کیا جاتا ہے صاف صفائی کا، یہ ہماری توہین کے لیے، اگر ہم کریں گے تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی. تیری تو ایسے خراب پڑی ہوئی ہے عزت، تیری ہے کدھر عزت؟ تیری بندے خدا تیری عزت ہے کدھر؟ ایک ڈیوائیڈر نہیں توڑ سکتے ڈر کے مارے پورے گاؤں کے مل کر کے لوگ، اور اپنے مردوں کو پورے گاؤں کے پاخانے اور پیشاب کے پانی میں نہلا رہے ہو. شرم نہیں آتی پورے قوم کو؟ غیرتیں مر گئی ہیں، قبروں سے مردے نکل کے بہ رہے ہیں. کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کمیٹیاں، سنستھائیں، ذمہ دار لوگ
جو بڑے بڑے کرسیوں بیٹھے ہیں، ان گھاگ لوگوں کو مرنے کے بعد ان کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر کے ادھر شمم بختوں کو، ان کی عقلیں ٹھکانے نہیں آتی ہیں۔ اس موقع پر بھی مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ، حضرت مولانا شاہ رخ صاحب قبلہ، UKR کے ذمہ دار لوگ، محلے علاقے کے نوجوان بچے جنہوں نے اپنی پرواہ کیے بغیر وہ ساری ذمہ داریاں نبھائیں، جہاں پر اترتے وقت بڑے بڑے لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں، توہین۔ شرم نہیں آئی قوم کے غیرت مند دجالوں کو؟ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، مجھے بڑی حیرت ہوئی یار، قبریں کھوکھلی ہو گئی، اور یہ سب جانتے ہیں پورے گاؤں کے لوگ جو پانی بہ رہا ہے سب کے گٹر کا پانی جا رہا ہے، پاخانہ، پیشاب، جانے کیسی کیسی نجاست، تمہارے مردے اس میں نہ آ رہے۔ بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہے، یہ قوم اتنی بے ضمیر ہو جائے، اتنی ذلیل ہو جائے، زندوں کی بھی کوئی عزت نہیں اور مردوں کی بھی کوئی عزت نہیں۔ ہاں تعزیہ نکالنا ہو تو ایک دن کے لیے اگر تعزیہ نہیں نکالیں گے تو صدر بازار میں مندر بن جائے گا۔ گھسیارے لوگ، وہ ڈیوائیڈر جو بنا سکتے ہیں، کیا وہاں مندر نہیں بنا سکتے ہیں؟ پورا گاؤں مل کر کے کوئی روکٹا نہیں کھڑا کر سکتا ہے اگر وہ اس حیثیت پہ لوگ آ جائیں تو۔ ایمان مضبوط نہیں ہے آپ کا، آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہے۔ سال بھر میں ایک دن تعزیہ بنا کے اٹھا کر کے تم کسی کو مندر بنا سے روک لے، اور یہ گاؤں میں لوگ چوپال پہ بیٹھ کے یہ وچار ومرش کرتے ہیں اور اپنی اپنی جو ہے پھینکتے رہتے ہیں، یار اگر تعزیہ نہیں اٹھایا گیا، محرم نہ منایا گیا تو یہاں مندر بن جائے گا۔ تمہارے ایک دن کے چونچلا کرنے سے کسی کو مندر بنانے سے روک نہیں سکتے ہو تم۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو اکیلے میں شیشہ سامنے رکھ کے اپنا چہرہ دیکھ لینا۔ پورے ملک میں کہیں بھی اس طرح کا قبرستان نہیں ہے جیسا مکرانے میں، کہ پورے گاؤں کی گندگی، کسی کا باپ اسی میں نہا رہا، کسی کا دادا، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، سب سڑ رہے ہیں اسی بدبودار پانی میں۔ اپنے گھر کے تحفظ کی باری آئے تو سپریم کورٹ تک پہنچ جائیں گے لڑنے کے لیے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر لیں گے، اور جہاں شہر خموشاں کے مکینوں کے قبروں کے تحفظ کے حوالے سے بات آتی ہے تو وہاں پر ایسا لگتا ہے بدبختوں کو سانپ سونپ گیا، سانپ۔ تو عرض میں کر رہا تھا ساتھیوں، اللہ کے گھر کی صاف صفائی یہ بڑے مقدر کی بات۔ کیا نہیں سنا آپ نے کہ کوئی آدمی اللہ کے گھر میں اذان دیتا ہے، 7 سال تک اگر اس نے اذان دیا اس طرح سے کہ اس کے دل میں دنیا کی کوئی لالچ نہ تھی، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے 8-7 ہزار روپے میں کوئی جو ہے دنیا بنانے کے لیے اذان دیتا ہے؟ جس کو دنیا بنانا ہو اس کو دندہ کرنا آتا ہے، دندہ تک کرے گا یار، وہ سمجھ رہے ہو؟ وہ اس لیے اذان دے رہا ہے کہ اسی بہانے اللہ گھر میں عبادت کر لیتے ہیں، اللہ گھر میں رہ لیتے ہیں، ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں، اذان دے لیتے ہیں، ثواب کما لیتے ہیں، اس لیے اذان دے رہا آدمی۔ ورنہ اذان دینے والے لولے لنگڑے اپائج نہیں ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے گونگے بہرے اور اندھے لولے لنگڑے نہیں، وہ بھی کام کر سکتے ہیں یار۔ جس گھر میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، آج ہماری قوم کے لوگ کسی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں نا، دھوپ میں 7 گھنٹہ 6 گھنٹہ کھڑے کھڑے پسینہ سر سے پیر تک آ رہا ہے، جب وہ کام کر کے لوٹتے ہیں ان کی شکل لگتی ہے ابھی بھوت نکل رہا ہے قبر سے، نہیں ایسا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا، محنت کر کے آتا ہے نا۔ جو شخص کسی کے ہاں مزدوری کرے 5-7 گھنٹہ دھوپ میں، تپش میں اور گرمی میں جلتا ہوا، وہ کر لیتا ہے، اور مسجد میں پنکھے کے نیچے کولر چل رہا ہے، کہیں کہیں ایسی لگی ہوئی ہے، 15 منٹ کی نماز پڑھنے میں موت آتی ہے،
اور دنیا داروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، اللہ اگر چاہے لے تو کسی کا تمہیں نوکری بھی نہیں مل سکتی ہے، دھتکارے ہوئے مارے مارے پھرو گے، یا گدا قالین لگی ہوئی، پنکھے چل رہے ہیں، کولر چل رہا ہے، مسجدوں میں ایسیاں لگی ہوئی ہیں، وضو کا پانی رکھا ہوا ہے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، پھر بھی دیکھیے کتنا بے شرم ہو گیا مسلمان، نماز نہیں پڑھنے آتا۔ آج بھی فجر کی نماز میں ایک سب پوری نہیں تھی سنی جامع مسجد میں، منکر نکیر کا انتظار کر رہے ہیں یا ملک الموت کا؟ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہو؟ تم مسلمان ہو، اللہ نے تم پر نماز فرض کی ہے، تم پر، نریندر مودی پر نہیں فرض کیا نماز۔ ممبئی جیسے شہر میں اذان پہ پابندی ہے کہ مائک پہ اذان نہیں دے سکتے آپ۔ روز بروز آپ کی زندگی کا دائرہ تنگ سے تنگ کرتا ہوا دنیا کا انسان دکھائی پڑ رہا ہے، اور آپ ہیں کہ ہوش کے ناخن لینے کو تیار ہیں۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ جو بھی چن کر آتا ہے بڑی کرسی بیٹھتا ہے نا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم فلاں کمیٹی کے ممبر ہیں، ہم فلاں کمیٹی کے ممبر ہیں، ہم صدر صاحب ہیں اور ہم سیکریٹری صاحب ہیں۔ گھاس چھیلنے کے لیے بنے ہو؟ کچھ ذمہ داریاں ہیں کمیٹیوں کی۔ کرسی بھی امانت ہے، امانت خدا کی طرف سے۔ اس کرسی کا مس یوز مت کیجئے، اس کا بھی جواب اللہ کیا دینا پڑے گا۔ دولت بھی امانت ہے رب کی طرف سے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے نا تو پگلاؤ نہیں، یہ امانت ہے رب کی طرف سے، اور ڈھنگ سے اس کا استعمال کرو۔ اس کا مس یوز کرنا بند کرو دولت کا۔ جائز کاموں میں پیسے خرچ کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، مگر اپنے چرائے ہوئے شوق کو پورا کرنے کے لیے اناپ شناپ حدود الہیہ کو پامال کرتے ہوئے آگے نکل جانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے، اللہ نے دولت تمہیں امانت کے طور پر دی۔ اللہ ایک ایک پیسے کا حساب دے گا، جو تم نے کمایا ہے نا اس کا حساب اللہ لے گا۔ علم بھی ایک امانت ہے مولانا لوگوں کے پاس، اس لیے مولانا لوگوں کو چاہیے صحیح صحیح بات قوم کو بتائیں، ڈر کے مارے کہ کمیٹی ناراض ہو جائے گا جی، سینٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلانے صاحب سب جائے چولہے باڑ میں۔ اگر عالم ہے آپ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو حق بات کہنی ہے۔ کوئی کمیٹی ہمیں روزی دیتی ہے؟ روزی ہمارا رب دیتا ہے، ہر ایک کو روزی اللہ دیتا ہے، اس پر یقین کامل ہونا چاہیے مسلمان کا۔ روزی اللہ دیتا ہے، کوئی سینٹ ساہوکار کوئی کمیٹی نہیں دیتی ہے۔ جب تک جس کی جہاں روزی ہوتی وہاں وہ روزی حاصل کرتا ہے، اللہ نے وہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا، وہاں روزی حاصل کرے گا وہ۔ طاقت بھی امانت ہے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے نا تو اس طاقت کا مس یوز مت کیجئے کہ مظلوموں، غریبوں، ناداروں، لاچاروں پہ ظلم کر کے ان کا مال ہتھیا لیجئے، ان کی پراپرٹی چھین لیجئے، ان کے مکان کو دبا کر کے اپنا مکان بنا لیجئے۔ یہ طاقت بھی خدا کی امانت ہے۔ اور یقین نہیں آتا تو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے لیں آپ، کتنے طاقتور لوگ ہیں آج قوما میں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسپتال میں جا کے دیکھ لو، کسی ہاسپٹل میں چلے جاؤ،
آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے بڑے بڑے پیسے والے، کتنی طاقت رکھنے والے لوگ سب جھول رہے ہیں بیٹے، پڑے بھی کر رہے ہیں، پی پی کر رہے ہیں۔ کیا ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے تعلق سے کچھ سوچنے کا احساس جاگرک ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ یا آپ اللہ کے ہاں سے ایک دم کنفرم لکھا کے آئے ہیں اگر ہماری عمر 80 سال کی ہے تو ہم 80 سال تک قارون کے باپ بنے رہیں گے، اگر 90 سال کی عمر ہے تو یہ کرسی ایم ایل اے کی میرے پاس ہی رہے گی، 85 سال کی عمر ہے میری طاقت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ کیا ایسا کوئی لکھت پروانہ ہے آپ کے پاس؟ کیا اسی شہر میں آپ نے نہیں دیکھا؟ ہم نے بھی دیکھا یار 30 سال پہلے جو بڑے امیر کبیر تھے آج وہ فقیر ہیں، آج وہ فقیر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، روٹی کے وعدے ہیں، جو 30 سال پہلے مالدار تھے، اور جو 30 سال پہلے غریب تھے، مفلس نادار تھے، آج وہ محلوں میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں امیر کبیر لوگ فقیر ہو جائیں گے اور فقیر لوگ محلوں میں آرام کریں گے۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد بھی کیا ہماری آنکھیں نہیں کھلتی؟ ہم بیدار نہیں ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور دیکھنے کے لیے ہمیں بڑی اتسکتا ہوتی ہے، کسی کو ذلیل کر کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، کیا مزہ آ گیا آج تو میں نے اس کی ایسی اڑائی نا، ایسی اڑائی، دھجیاں پہ کر دی اس کی عزت کی، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ تیار رہیے کہ آپ کی بھی عزت کوئی ایسے ہی اڑائے گا، جیسی کرنی اعمل ما شئت کما تدین تدان، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ سوچ لو، ابھی مرے نہیں ہو، وقت موعود ابھی آیا نہیں ہے، اگر سیدھے ڈگر پہ چلنے لگ جائیں ممکن ہے اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف ملتفت ہو جائیں۔ اگر اسی روش پہ چلتے رہے تو انتظار کیجئے کہ کوئی دوسرا فلسطین آپ کے سامنے نہ آ جائے، انتظار کیجئے۔ اس لیے مسجدوں میں خدمت کرنا اپنی توہین مت سمجھو۔ بہت سارے بچے ہیں ماشاءاللہ محلے کے، بہت کافی صاف صفائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اکثر وقت ان کا مسجد میں گزرتا ہے، تو وہ ثواب کی نیت سے کام کرتا ہے، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ ایک دو نہیں 2500 بچے ہیں جو یہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو بالکل لال مرچ کی طرح یوں اکڑے رہتے ہیں، یوں چلتے ہیں، لگتا ہے ان کے ابھی یہ قبر سے نکل کے آئے مردے کی طرح، ایسے بھی ہم نے دیکھا۔ بلکہ ان بچوں کو بھی کچھ لوگ ایسے بدماش ہیں، وہ کہتے ہیں تو کیوں کام کرتا مسجد میں، تو کر لے، تیرے باپ کو نیکی میں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مؤذن کا کام ہے، جو خادم اس کا کام ہے، اتنی بڑی مسجد صفائی تمہارا باپ اکیلے کر پائے گا؟ جا کے بمبئی میں دیکھ کیا اتنی بڑی مسجد میں 8 خادم ہوتے ہیں صاف صفائی کے لیے، کسی میں 12 ہیں، کسی میں 18 ہیں۔ مؤذن بھی اپنا کام کر رہا ہے، خادم بھی اپنا کام کر رہا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ سلامت رکھے، تم لولے نہیں ہو، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے نہیں ہیں، تم بھی نیکیاں کما لو، تمہیں نیکی نہیں چاہیے کیا؟ اذان دینے کے بعد بھی کچھ افراد ہیں جو رات میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہیں فجر میں، کیا ان کی کوئی نوکری ہے؟ یہ ثواب کی نیت سے کام کر رہے ہیں۔ کپڑوں کی کرش مت دیکھیے، اس لیے کہ جب کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا نمبر آیا تھا نا، تو بالکل جس کی شکل غلاف کعبہ کی طرح کالی تھی اور غلام کی طرح پہچانے گئے تھے مکے میں، اسی بلال کا نمبر آیا تھا کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا۔
کس کی کون سی ادا اللہ پسند کر لے کچھ پتا نہیں کسی کو. اس لیے اوقات میں رہنا سیکھو اور ہر دم اپنے رب سے ڈرتے رہو کہ اللہ محاسبہ کرنے والا اور اللہ حساب لے گا, اور ایسا حساب لے گا کہ وہاں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں جائے گا کہ فائل بل کر دے یا 2-4 بندی غائب کر دے کہ نہیں اتنا نہیں اتنا ہی تھا اتنا ہی. یہ 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ادھر ہی بیٹھے ہیں, باضابطہ ان کا قلم تھکتا نہیں ہے, جنہیں فرشتگان الہی کہا جاتا ہے. دفتر کا دفتر ہمارا آپ کا تیار ہو رہا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر کے بولا کرو, سوچ سمجھ کر کے کچھ کیا کرو, سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھایا کرو, تاکہ اللہ کے دربار پروقار میں تمہیں نیکیوں کا حصے دار مانا جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیار دیوان, یہ دعوت فکر ہے ان مسلمانوں کے لیے جو دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن اللہ کے گھر مسجد کی خدمت کرنے میں انہیں شرم آتی ہے. اور خدمت کرنے والوں کو بھی لوگ حقیر سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسی گھٹیا سوچ رکھنے والوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. آپ اپنے طرز عمل کو, طرز زندگی کو دیکھیں جو زمانے جاہلیت کی پیداوار تھے. میرے نبی نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا, اس سے پہلے جو تہذیب و تمدن سے بالکل نابلد تھے, کافر و مشرک تھے جو لوگ, وہ لوگ جو لات و عزا حبل کے پجاری تھے, جو تعظیم و تکریم کے قاعدوں سے ناواقف تھے, اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا باعث عزت و شرف و بزرگی سمجھا کرتے تھے. کفر و شرک میں مبتلا رہنے والے, اور آپ تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں, ارے ہے کہ نہیں ہے, تو پھر اللہ کے گھر کی خدمت کرنے میں شرم کیوں آتی؟ جس شخص کو کعبہ کے کسی شعبہ میں خدمت کا عہدہ مل جاتا تھا, اسے سوسائٹی میں اعلیٰ مقام دیا جاتا تھا کہ انہیں کعبہ میں فلاں کام کرنے کی ذمہ داری ملی. سوچیے اللہ کے گھر کی خدمت کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے, جسے آج بڑی ذلت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ہر قبیلہ کے سربراہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسے اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع ملے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو خدمت جانتے ہو کیا ملی تھی؟ زمزم کا پانی کنویں سے ڈول سے نکال کر کے حاجیوں کو پلاتے تھے. بھی آج تو مشین لگی ہوئی ہے نا, اس وقت ڈول سے پانی نکالا جاتا تھا, اور حجاج جو پہنچتے تھے وہاں پر, معتمرین جو ہوتے تھے, وہ ان کو پانی پلایا کرتے تھے. یہ خدمت انہی کی تھی. جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت رہتے تھے لوگ حج عمرہ کرنے والے, آج تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, لیکن سب کو زمزم کا پانی نکال کے کنویں سے ڈول سے نکال کے پانی پلانا معمولی بات ہے. اور یہ کوئی ذمہ داری دوسرا چھو نہیں سکتا تھا. یہ حضرت عباس کے حصے میں آئی تھی تو وہی نکالتے تھے. یہ شرف و بزرگی انہیں ملا تھا. حضرت عثمان ابن طلحہ کا بیان ہے, یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بھی انہی کے پاس کعبہ کے دروازہ کو کھولنے کی چابی رہا کرتی تھی,
اور آج بھی انہی کے خاندان میں کعبہ کو کھولنے کی دروازے کے کھولنے کی چابی ان کے خاندان میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کا خود کا بیان ہے، زمانے جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات 2 دن کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے تو لوگ آ کر کے کعبہ کی زیارت کرتے تھے اور کعبہ کے اندر جا کر کے نماز جو بھی انہیں کرنا ہوتا تھا اپنے حساب سے، ان کی جو بندگی کا طریقہ تھا وہ کرتے تھے. حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے. ہجرت سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے. تو حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جب حضور تشریف لائے کعبہ میں داخل ہونے کے لیے تو انہوں نے رسول اللہ کو روکا اور بڑی ہی ترشی کے ساتھ حضور کو منع کیا کہ ہم کسی قیمت پر آپ کو جو ہے کعبہ میں گھسنے نہیں دیں گے. سوچ کیا تھی کہ محمد نیا دین لے کے آئے ہیں اور ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، اس کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں، لہذا محمد اور محمد کے ماننے والوں کو کعبہ میں گھسنے نہیں دیا جائے گا. بڑی ترشی کے ساتھ جواب دیا عثمان بن طلحہ نے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری کے ساتھ اس ترشی کو برداشت بھی کیا اور بڑے ہی سنجیدگی میں جواب دیا. فرمایا ہے عثمان، ایک دن یہ کنجی محمد کے ہاتھ میں آئے گی، ایک دن یہ کنجی محمد کے ہاتھ میں آئے گی. سن لو کان کھول کر کے، یہ غیب کی خبر ہے جو آمنہ کا لال دے رہا ہے. ایک دن یہ کنجی عثمان محمد کے ہاتھ میں آئے گی اور پھر محمد جس کو چاہے گا وہی کعبہ میں داخل ہوگا اور جسے چاہے گا محمد یہ چابی دے گا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا عثمان بن طلحہ کو، مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں. عثمان نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو کعبہ کے قریش کے لوگ جو مکہ کے ہیں یہ بڑے ذلیل اور غیر آباد ہو جائیں گے. حضور کریم نے فرمایا بالکل نہیں، نہ یہ ہلاک ہوں گے نہ برباد ہوں گے، بلکہ جس دن محمد کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی ہوگی اس دن پورا مکہ عزت و بزرگی کا تاج پہنے گا. یہ حضور نے فرمایا. تو باطل نہ خواستہ عثمان بن طلحہ نے حضور اور حضور کے صحابہ کو اندر جانے کی اجازت دی. پھر سرکار اندر تشریف لے گئے اور جب حضور اندر گئے اور جو عبادت آقا کریم علیہ السلام کو کرنی تھی وہ آپ نے کی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں عثمان بن طلحہ جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ محمد کی اس بات میں دم کتنا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے دل نے یہ فیصلہ کیا عثمان محمد نے جو بات کہی وہ سچی کہی ہے، یقیناً ایک دن یہ چابی اس کے ہاتھ میں جائے گی. فرماتے ہیں میرا دل تو چاہا اسی وقت مسلمان ہو جاؤں مگر مکہ کے کفار کے ڈر سے میں نے اسلام قبول نہ کیا. مگر جب کچھ سالوں کے بعد حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اپنے 12,000 اصحاب کو ساتھ لے کر کے حضور مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ شان کے ساتھ، تو عثمان بن طلحہ ایک روایت کے مطابق وہ ڈر کے مارے کعبہ کی چھت پہ چل گئے کہ چابی نہ دینی پڑے. حضرت علی نے گھسیٹا ان کو اور نیچے لے کے چل نیچے چل اور چابی سنبھال، واپس دے چابی. گھسیٹ کے نیچے کیا حضرت مولا علی اور چابی لے کے حضور کو دیا حضرت علی کرم اللہ تعالی کریم نے. تو رسول کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو چابی آپ کے ہاتھ میں تھی پھر وہ چابی عثمان بن طلحہ کو ہی عطا فرمائی، جس کے پاس چابی رہا کرتی تھی نا حضور نے انہی کو چابی دی اور کہا عثمان یاد ہے تمہیں میں نے کچھ کہا تھا کئی سال پہلے؟ کہا ہاں ہاں یاد ہے مجھے.
واقعی یاد ہے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں، مسلمان تو میں اسی وقت ہو جاتا مگر ڈر کے مارے مسلمان نہ ہوا تھا، مگر اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں نبی کہا یہ چابی لو عثمان، اور یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، اور قیامت کی صبح تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، کوئی بھی یہ چابی تم سے چھین نہیں سکے گا، اگر کوئی چھینے گا تو وہ ظالم شمار کیا جائے گا۔ یہ پیغمبر نے چابی عثمان بن طلحہ کو، اور پھر حضرت عثمان بن طلحہ ایمان لائے، اور تب سے لے کر کے آج تک کعبہ کے دروازہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی پائی جاتی، وہی آ کر کے کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیار دیوان، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کچھ کریں، اپنے آخرت کی فکر کریں، اپنے حال زار پہ غور کریں، اور خدا کے لیے نمازیں پڑھیے۔ نمازیں اتنے بے شرم بھی مت بن جاؤ، کھا پی کے اللہ کی روزی حلق کے اوپر تک دبا دبا کے روٹیاں بوٹیاں چاٹ ڈانے والوں، اگر اللہ چاہ لے نا تو ایک بھی لقمہ تمہارے حلق کے نیچے اتر کے ہضم نہیں ہو سکتا ہے۔ کھاتے رہیے ہاضمولا، پھر بھی ہضم نہیں ہوگا۔ تھمس اپ پیجئے، مرنڈا پیجئے، اور کیا کیا ہوتا ہے وہ کوکا کولا پیجئے نا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ نہ چاہے تمہارے حلق میں اترنے والا ایک قطرہ پانی کا یہ بھی تمہیں ہضم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کچھ تو شرم کرنی چاہیے، روزی اللہ کی کھاتے ہو، پانی اللہ کا پیتے ہو، ہوا ناک کے ذریعے سے اور منہ کھول کے جانور کی طرح ہم اللہ کی ہوا لیتے ہیں، اس کی زمین پہ چلتے سوتے رہتے ہیں، اس کے آسمان کے سائے کے نیچے آرام کرتے ہیں، اور اتنے نمک حرام، اتنے بدماش۔ ایک دنیا دار انسان کی چاپلوسی کرنے میں انسان 20 سال 25 سال گزار دیتا ہے۔ جس پارٹی کا کوئی وہ بنتا ہے، ممبر بنتا ہے یا کوئی عہدہ مل جائے نا، ہائے ہائے ہائے، جے پور جانا ہے زندہ باد زندہ باد، جودھ پور جانا زندہ باد زندہ باد، ناگپور دھرنا دینا ناگور میں زندہ باد زندہ باد۔ او لوگو، دنیا کے انسانوں کی چمچا گیری کرنا بند کرو، اپنے رب کے احکام کی فرما برداری کرنا شروع کرو۔ دنیا کا انسان کتنی عزت تمہیں دے گا؟ ہم نے پالا بدلتے بہت دیکھا لوگوں کو، 20 سال جو اس پارٹی میں تھے، جب کوئی حیثیت زیادہ نہیں ملی تو انہیں طلاق دے دیا، اب اس پارٹی میں گھس گئے، وہاں بھی عزت نہ ملی تو تیسری میں گھس گئے۔ کہاں کہاں عزتیں مانگتے ہو؟ عزت کون دیتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزتیں لینی ہے تو رب کے دربار میں حاضری دی۔ اللہ کریم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ نومبر میں جو حضرات عمرہ کرنے کے لیے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کرنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے جلد از جلد رابطہ کر لیں تاکہ آپ کی سیٹیں مخصوص ہو جائیں۔ اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے سنت نہیں پڑھی ہے وہ اپنی سنت ادا فرما لیں۔